أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور ہم نے ان اہل مکہ سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر دی تھیں جو شان و شوکت میں ان سے زیادہ تھیں. انہوں نے بہت سے شہروں کو کھنگال ڈالا کہ کہیں چھٹکارے کی جگہ ہو. بے شک اس قرآن میں اس کے لیے ضرور نصیحت ہے جو صاحب دل ہو یا جو ذہن حاضر کر کے کان لگائے. اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. سو آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے کچھ حصہ میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کا شکر اور اللہ کا فضل. اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی چند آیات بینات کا مزید آج ہمیں سفر اور سبق نصیب فرما دیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آج کی تلاوت کردہ آیات کا عملی فیض اور رحمت کا فیض بھی ہم سب کو عطا فرمائے. رب کائنات نے پہلی آیت کے اندر تو قرآن حکیم میں گزشتہ نشست اور اس سے پیوستہ نشست بارش وغیرہ کے حوالے سے یا خدشے کے حوالے سے تعلیم پذیر نہ ہو سکی تو بات تھوڑی سی پرانی ہوئی. 2-4 جملوں میں گزشتہ کہانی عرض کرنے کے بعد اپنے عنوان کی طرف بڑھیں گے. قرآن حکیم کی یہ عادت ہے کہ بات کو مختلف پیرایوں میں گھمانے کے بعد اپنے اصلی نقطۂ نظر پر واپس آ جاتا ہے. ابھی گزشتہ آپ نے جانا کہ جنت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں اور اس سے پیچھے اگر مزید چلے جائیں تو دوزخ کے حوالہ جات قرآن حکیم نے قائم کیے. یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید کے کلمات آپ نے سماعت کی ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کی باتیں ہم نے سماعت کی. اب جب کہ جنت کے میں نے پھر مزید کچھ احادیث طیبہ کی روشنی میں جنت کے کچھ اندر کے احوال آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے اور دوزخ کی کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. یہ جان لینے کے بعد اب مولا کائنات نے جو قرآن حکیم کی ان آیات بینات کا عمود ہے اس کی طرف قاری قرآن کی توجہ دلائی کہ جنت میں کس بنیاد پر کوئی جانے والا جا سکتا ہے اور دوزخ میں جو گرنے والے ہیں ان کی آخر بنیاد کیا چیز ٹھہری. بنیادی بات آپ جانتے ہیں کہ نبیوں سے قریب ہونا، ان پر ایمان لانا، ان کی ذات میں اتر جانا، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، نبیوں کی الفت کے لیے اپنے دل کو گلستان رحمت بنانا اور غنچۂ کرم بنانا اور ہر نسبت نبی کا احترام کرنا اور اس نسبت کو بھر کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں اپنے قلب محبت میں سمو لینے کا اہتمام کرنا. یہ ساری پاکیزہ چیزیں اور پاکیزہ نسبتیں وہ ہیں جو جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہیں. اور اس سے بالکل مخالف چند جملے آپ سمجھ چکے ہیں گزشتہ 26 سپاروں میں کہ نبیوں کی تعلیمات سے دور ہونا، ان کے عمل کو اپنے عمل کی قبلہ گاہ نہ بنانا. رسولوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ نبیوں کے اندر اور تاریخ رسولوں کے اندر رسول اللہ علیہ السلام
اور تمام اللہ کے نبی جس نور اور خیر کے راستے پر ڈالنے کا ارادہ لے کر تشریف فرما ہوتے ہیں، ان راہوں سے خود ہی اپنے آپ کو دور ہٹاتے چلے جانا، جو منزل خیر اور نتیجہ رحمت ایک نبی اپنی امت اور قوم کو دینا چاہتا ہے، خود بھاگ بھاگ کر اس نتیجہ رحمت سے دور ہونا، اللہ تعالیٰ سے روٹھا روٹھا رہنا اور نبیوں سے بیگانہ بیگانہ رہنا، یہ سارے وہ امور ہیں جو کہ قوموں کو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ نظر کہتے ہوئے مولا کائنات نے کہا صرف یہی نہیں کہ ان کے لیے دوزخ ہوتی ہے، بلکہ ان کے لیے دونوں جہانوں کی نامرادی ہوتی ہے، اور دونوں جہانوں کے اندر ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ دوزخ کا حوالہ تو قائم ہوا، اور یہاں رب کائنات نے ارشاد کیا کم اہلکنا، ہم نے بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جن کو برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ وجہ وہی تھی جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی، اور ان بستیوں کی امتیازی شان کیا تھی؟ وہ مکہ والوں سے کہیں زیادہ متمدن تھے، وہ مکہ والوں سے کہیں زیادہ متمول تھے، وہ مکہ والوں سے کہیں زیادہ ذی قوت تھے، وہ مکہ والوں سے کہیں زیادہ ذی اثر تھے، اور وہ مکہ والوں سے کہیں زیادہ شدت بطش رکھنے والے تھے۔ ان کی قوتیں زیادہ تھیں، ان کی فوجیں غالب تھیں، ان کو جو لڑنے مرنے مارنے کا اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا تھا مکہ والوں سے بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود نہ ان کا تمول کام آیا، نہ ان کا تمدن کام آیا، نہ ان کا قوت مند ہونا کام آیا، نہ ان کا ذی عقل ہونا کام آیا، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ یہی بنیادی نقطۂ نظر آج میں آپ کے سامنے پہلی قوموں کی حالات کے چند جملے رکھنے کے بعد عرض کرنا چاہوں گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو ترقی عطا فرماتا ہے، اور وَيَدَعُ بِهِ آخِرِينَ، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو پست کر دیتا ہے۔ معنی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے، جو اللہ کی کتاب سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی بر ترقی عطا فرماتا رہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بیگانہ بیگانہ دور دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو زوال کا شکار بنا دیتا ہے۔ آج مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کس نہج پر کھڑے ہیں، کس موڑ پر کھڑے ہیں، اور ذلت کے کس قعر میں ہر آنے والے دن میں اترتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو چند نفوس جو ہیں ان کو نکال دیں، یا ہر مساجد میں اس وقت یا مختلف اوقات میں جو چند لوگ اللہ کی محبت کے راغبین اور طالبین ہوتے ہیں ان کو نکال دیں، مجموعی معاشرہ جو ہے اس وقت وہ کتنا کو قرآن کو اٹھائے ہوئے ہے، وہ کتنا کو دین کی علم برداری کر رہا ہے، وہ کتنا کو اسلام کی پرچم برداری کر رہا ہے۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا قرآن ہے تو رہے ہمیں اس سے کیا لگے، دین ہے تو رہے ہمیں اس سے کیا لگے، مسجد ہے تو رہے ہمیں اس سے کیا لگے۔ یعنی اس نہج پر اور اس منہج پر ہماری قوم آگے بظاہر تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ذلت اور رسوائیوں کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رب کائنات حضور رحمت عالم نے فرمایا ہے تو صحیح فرمایا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں صحیح فرمایا ہے، ان اللہ یرفع اقواما بہذا الکتاب ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے کئی لوگوں کو ترقی عطا فرماتا ہے اور بلندی عطا فرماتا ہے، اور کئی لوگ اس کتاب کی وجہ سے یعنی اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ چلیں خیر، ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس مصروف ترین ماحول میں سے ہمیں چند لحظے ہفتے میں ایک بار یا دو بار اپنی کتاب کی صحبت عطا فرما دی۔ دلوں میں خیر ڈالنے والا بھی وہی ہوتا ہے، دلوں میں ارادوں میں جان ڈالنے والا بھی وہ ہوتا ہے، فکر کو گرم کرنے والا بھی وہی ہوتا ہے، ذہن کو مہمیز لگانے والا بھی وہی ہوتا ہے، طلب کی آگ روشن کرنے والا بھی وہی ہوتا ہے۔ سارا کچھ اسی ہی کی طرف سے ہے، اور قرآن نے یہی کہا ہے قل کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ خود ہی دل میں طلب ڈالتا ہے، خود ہی اپنے گھر میں بلاتا ہے، خود ہی رحمت سے نواز دیتا ہے، خود ہی بندے کو بیداری اور شعور اور فکر کی آگاہی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ادا کرنے کے بعد آئیے ہم اگلے مضامین کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ یہ تو ایک حوالہ ہے جو کئی بار تکرار پذیر ہو چکا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، ہم نے کتنی قومیں اس سے پہلے بھی برباد کر دی تھیں، اور وجہ ان کی وہی تھی جو نبیوں سے بیگانہ بیگانہ رہنا۔ اچھا، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ کے اندر ایک دلچسپی ہے، ہمیں اس کی طرف راغب ہونا ہے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا چیز ہے نقابو فی البلاد؟ ویسے نقابو کا اگر چونکہ اب میری محفل میں طلباء بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، پچھلے زمانوں سے پڑھے ہوئے علماء بھی ہوتے ہیں، تو بعض اوقات لغت کا حوالہ مفید ثابت ہو جاتا ہے۔ نقابو یہ نقب سے بنا ہے، اور نقب کا معنی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے سوراخ کر دینا، یہ سوراخ کرنے کو نقب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔
تو نقاب بھی اسی لیے ہے کہ وہ سارے کا سارا ہی کپڑا منہ کے اوپر نہیں ہوتا عورتوں کا، اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو نقب اور نقاب اور نقب یہ ہوتا ہے سوراخ کرنا کسی شے کے اندر۔ مولا کائنات نے کہا جو پچھلے تھے انہوں نے شہروں میں سوراخ کیے ہوئے تھے، الفاظ کا ترجمہ تو ہو گیا لیکن پھر بھی مضمون ہمارا باقی ہے۔ اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ نقابو فی البلاد کا معنی یہ ہے کہ ہر دور کا انسان اس بات کا خواہش مند رہا ہے کہ دیہاتی زندگی کو چھوڑ کر شہر کی زندگی میں جاتے ہیں، آسائشیں زیادہ ہیں، سہولتیں زیادہ ہیں، اللہ کے نعمتوں کی بڑی کثرت ہوتی ہے، زندگی شہر کی ذرا قدر آسان ہوتی ہے، علاج معالجہ ہے تو آسان ہوتا ہے، رہن سہن ہے تو آسان ہوتا ہے۔ تو وہ دیہات کی زندگی سے بھاگ کر شہر کی زندگی میں آنا چاہتے تھے، سکون کے 2-4 دن ہم گزار لیں گے۔ مولا کائنات نے کہا وہ جتنا بھی وہ بھاگے، شہر شہر گئے، قریہ قریہ گئے، بلد بلد گئے، آبادی آبادی گئے، ملک ملک گئے، حل من محیص، لیکن دیکھو وہ پھر بھی ان کی خلاصی تو نہ ہو سکی نا۔ وہ جہاں بھی جاتے موت کا فرشتہ ادھر ہی آ کر کے ان کی خوشیوں کو پائمال کر کے رکھ دیتا اور ان کی خوشیوں کو روند کر کے رکھ دیتا۔ اس بات کو شاید آپ ابھی بھرپور نہیں سمجھے ہوگے، لیکن میں جب یوں کہوں گا تو اشارہ آپ کے لیے سمجھنا جلدی اس آیت کا آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ گجرخان والے کہتے ہیں گجرخان میں تو صحیح ڈاکٹر ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں پنڈی جانا چاہیے۔ جو پنڈی رہنے والے وہ کہتے ہیں نہیں یار لاہور کے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، یہ زندگی کو بچانے کے چکر ہی تو ہیں، زندگی کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے چکر ہی تو میں بچ جاؤں کسی طریقے سے، مرض آ گیا ہے فلانا یا پھر فلانا یا پھر فلانا۔ اب آپ کو جلدی سمجھ آئی کہ کیوں انسان پستی والے علاقوں کو چھوڑ کر متمدن علاقوں میں جانے کا خواہاں ہوتا ہے۔ جو ہے وہ بھی اچھی گزر جائے اور بہر کیف بچ جائے، زندگی بہر کیف بچ جائے۔ مولا کائنات کہ تم جہاں مرضی چلے جاؤ، حل من محیص، کیا دیہاتوں میں رہنے والوں شہروں والے نہیں مرتے کیا؟ یا شہر میں رہنے والوں کیا پنڈی والے نہیں مرتے کیا؟ یا پنڈی میں رہنے والوں کیا لاہور والے نہیں مرتے کیا؟ یا لاہور میں رہنے والوں بھاگ کر تم جہاں بھی چلے جاؤ گے تو کیا وہاں والے نہیں مرتے ہیں؟ آج مجھے لطیفہ یاد آتا ہے، ایک صاحب کہنے لگے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو اس کا نام رکھ دیں۔ میں نے پتہ نہیں کیا نام بتایا، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے نام رکھ دیا۔ کہنے لگے یہ نام نہیں، ہمارے پہلے بچے کا بھی یہ نام تھا اور وہ فوت ہو گیا ہے، کوئی ایسا اور نام بتائیں۔ میں نے کہا میں ایسا نام کہاں سے لاؤں جو رکھ دیا جائے تو بچہ فوت نہ ہو؟ اس کا ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا یہ فوت ہونا یا نہ ہونا یہ نام رکھنے کی وجہ سے تھوڑا ہوتا ہے، سب سے پاکیزہ نام محمد مصطفیٰ کا ہے۔ کیا وہ اللہ کے پاس تشریف نہیں لے کر گئے ہیں؟ متبرک ترین نام جناب ابو بکر کا ہے، جناب عمر و عثمان کا ہے، جناب علی المرتضیٰ کا ہے، شہزادگان دنیا اور بادشاہان جنت کا ہے، امام حسن اور امام حسین۔ کیا وہ دنیا میں رہے؟ تو جیسے نام رکھنے سے زندگی اور موت کا کیا تعلق ہے، ویسے شہر شہر جانا، ملک ملک جانا۔ اگر شفا رکھی ہوگی تو میں سادے لہجے میں کہوں ڈاکٹر چھیدے کی ایک دی ہوئی گولی بھی کھا لو گے تو اللہ نے زندگی بچا لینی ہے، کیونکہ بچا کیا باقی ہے، اس لیے باقی رہ جاتی ہے۔ اور اگر وہاں جا کر 2-4 دن زندگی کے تم کہیں اور جا کر سمجھتے ہو کہ میں نے پا لیے ہیں، پا نہیں لیے تھی اس لیے تمہیں مل گئی ہے، ورنہ زندگی نہ ہوتی تو میں جنت کے اندر کی بات تو نہیں کرتا، ورنہ مبالغہ کرتے ہوئے میں کہہ دیتا کہ جنت کے اندر بھی چلے جاؤ تو زندگی نہ ملتی، لیکن وہ جو کہ ہے ہی زندگی کا ملک ہے، وہاں مرنے کا تصور ہی نہیں ہے، کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ وہاں جا کر بھی مرنا ہے۔ اس انداز میں بھی اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ البتہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اسباب کو بروئے کا لانے کا حکم دیا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس علاج کی تلاش میں نکلیں گے ضرور، اپنے ماں باپ پر بہت سارا اپنا سرمایہ، محنت، تگ و تاز، وقت لگائیں گے ضرور، لیکن اس کے بعد نتیجہ وہی ہے جو ہمیں اللہ کے حوالے کر دینا ہوتا ہے۔ ہمارے اسباب منتج بھی ہوتے ہیں، نتیجہ دے کر رہتے ہیں، یہ نتیجہ دینا ہمارے اسباب کا کام نہیں ہے۔ صوفیہ تو بہت عرصہ پہلے یہ بات کہہ گئے کہ مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاونا لاوے یا نہ لاوے، یا اس کی طرف سے نتیجہ خیزی ہوتی ہے جو بندوں کو نصیب کر دی جاتی ہے۔ ارشاد گرامی ہوا فنقبوا فی البلاد، شہر شہر بھاگے۔ اس آیت کا جو دوسرا مدعا ہے وہ یہ ہے، اگر چھوٹی سطح پر آنا چاہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بچپن میں کبھی اسکول نہیں گئے تھے؟ جی گئے تھے۔ بچپن میں کبھی والد گرامی نے سزا نہیں دی تھی؟ جی دی تھی۔ جب ایک ہی ڈنڈا پڑتا تھا تو آپ جانتے ایک بار تھوڑا سا بھاگ کر تھوڑا سا دور جاتے آپ ضرور تھے، شاید بچ جائیں اگلے سے، لیکن جو مقدر میں سزا ہوتی ہے، پنشمنٹ، وہ تو ملنی ہوتی ہے۔ یہ بچپن کی کہانی ذرا مختصر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب نبیوں نے آ کر قوموں کو سمجھایا، نہ باز آئے، نبیوں نے کہہ دیا کہ فلانے دن عذاب آئے گا اور ہم یہ بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت کا خیال
یہ ہے کہ بعض قومیں ایسی تھیں، جب نبی تو اس شہر کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن قوموں میں سے کسی دانا نے آواز اٹھائی کہ پتہ ہے کہ آج تک اس جانے والے بزرگ شخص نے جو کہا ہے وہ ہو کر ویسے پورا ہی رہا ہے، کبھی ان سے غلط بیانی، جھوٹ، کذب کا عنوان ہم نے محسوس نہیں کیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جو کہہ رہے ہیں تو پھر وہ ہو ہی جائے۔ ایسا کرتے ہیں، اس شہر کے لیے کہا تھا نا کہ عذاب آ جائے گا، ہم یہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں نہ آئے۔ وہ سمجھ نہ سکے کہ عذاب کا آنا شہر کی وجہ سے تھوڑا ہوتا ہے، عذاب کا نہ آنا تو نبیوں سے دور رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، نبیوں کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہ ایک شہر سے بھاگے دوسرے شہر، ان کے اس ماحول کی تعاقب کرتے ہوئے قرآن نے کہا نقبوا فی البلاد هل من محیص، بھاگے تھے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ بچ پائے پھر؟ کیا بچ سکے؟ پھر نہ بچ سکے نا۔ یہ شہروں کا تبدل، شہروں کا تغیر یا مائگریشن یا ہجرت، یہ بندے کو عذاب الہی سے نہیں بچاتی ہے۔ اگر عذاب الہی سے بچنے کا ارادہ کبھی بن جائے تو نبیوں کی آغوش رحمت میں آنا پڑتا ہے، نبیوں کی تعلیم نور میں آنا پڑتا ہے، اور نبیوں کی دعوت رحمت کا رس اپنے وجود میں اتارنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اترنے والے عذابوں سے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ مجھے آیات میں زیادہ آگے بڑھنا ہوتا ہے، اب کافی سارے سال گزر گئے ہیں، میرا بھی دل ہے کہ اللہ کرے یہ قرآن پاک کی جو منزل اور سفر ہم نے شروع کیا ہے، یہ والناس وہ کون سا دن ہوگا جس دن ہم سماعت کر سکیں گے۔ تو جو آیات پہلے سے کئی بار آئی ہوئی ہوتی ہیں، اب میں ان پر کم تبصرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے جہاں مجبوری اور ضرورت محسوس ہوتی ہے، دو چار کلمات خیر اور کلمات رحمت مجھے ضرور آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد واری ہوا ان فی ذلک لذکری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سے شروع کر لیں اور دائرے میں جتنے بندے ہیں چکر کاٹ کر آ جائیں، اندر والے بھی اور باہر والے بھی۔ اس آیت کا تعلق ہر بندے کے ساتھ ہے۔ ان فی ذلک لذکری، اس قرآن میں نصیحت ہے۔ یاد رکھنا، حدیث میں آتا ہے اس قرآن میں ثواب ہے، اس قرآن میں اجر ہے۔ آپ کو یاد نہیں آتا تو میں کروا دیتا ہوں، ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 رحمتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ میں کب کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ اعلان نیکیاں ملنے کا تھا، وہ اعلان ثواب ملنے کا تھا، اور وہ اعلان جو ہے وہ اللہ کے فضل سے جھولی بھرنے کا تھا۔ لیکن یہ اعلان تھوڑا سا ذرا اور ہے، یہ اعلان ذرا اور ہے۔ اس اعلان کو سننے سے پہلے میں آپ کو اگر یہ بتا دوں کہ کیا انسان جیتے ہیں یا نہیں جیتے، آپ اس وقت جی رہے ہو، اور اگر پوچھ لوں تو ہمارے اس شہر میں رہنے والے حیوانات بھی جیتے ہیں یا کہ نہیں جیتے؟ جیتے تو وہ بھی ہیں، لیکن فرق نہیں معلوم ہے کہ دونوں کی زندگیوں میں فرق ہے۔ حیوان جیتے ہیں تو ان کا نہج اپنا ہے، انسان جیتے ہیں تو ان کی روش اپنی ہے۔ حیوانات جیتے ہیں تو ان کی زندگی کا بود و باش ایک الگ نوعیت کا ہے، اور انسان جیتے ہیں تو ان کا حسن ہے، ان کی صفائی ہے، ان کی نفاست ہے، ان کی نظافت ہے، ان کا ایجوکیٹڈ ہونا ہے، ان کا متمدن ہونا ہے، ان کا متمول ہونا ہے، ان کا مہذب ہونا ہے، ان کا شعور کی بلندی پر جا پہنچنا ہے، اور ان کا آگاہی کے ہر دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ کہاں انسان اور کہاں جانور، یہ دونوں برابر تھوڑے ہیں۔ البتہ جی رہے ہیں دونوں، کھا بھی رہے ہیں دونوں، میں کہتا ہوں آرام بھی کر رہے ہیں دونوں، ہاں زندگی کی تلاش میں سرگرم بھی ہیں دونوں، لیکن باہر کے دونوں کی زندگی برابر نہیں ہے۔ اتنی کوئی تصویر سامنے لے آئیں۔ حدیث نے کہا تھا قرآن کے حرف پر ثواب ملتا ہے۔ رب کائنات نے کہا صرف ثواب ہی نہیں، اس میں کچھ اور بھی تو ہے نا۔ مولا کریم وہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لذکری، اس میں نصیحت بھی تو ہے نا، نصیحت۔ اور اچھا نصیحت جو ہے، ثواب تو شاید ہر پڑھنے والے کو مل جائے، لیکن قرآن کہتا ہے نصیحت ہر پڑھنے والے کو نہیں ملتی ہے۔ جو تلاوت کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، اس نے 24 سپارے پڑھ لیے یا 30 سپارے پڑھ لیے یا 15 سپارے پڑھ لیے، ثواب ملا ہے، نصیحت نہیں ملی ہے۔ نصیحت تو اور چیز ہے میرے اللہ۔ نصیحت کیسے ملتی ہے؟ نصیحت مل جائے اگر قرآن پڑھنے والے کو، میں کہتا ہوں کہ جیسے انسان حیوانوں سے ایک الگ اونچی زندگی گزارتا ہے، تو عام انسانوں سے قرآن سے نصیحت اور فیض لینے والا عام انسانوں کی بنسبت بڑی اونچی زندگی گزارتا ہے، بڑی سونی زندگی گزارتا ہے۔ قرآن والا بڑی مفید زندگی گزارتا ہے۔ رب کائنات نے کہا نصیحت ملتی ہے پر ہر بندے کو نہیں۔ بتانے لگا ہوں کس کو ملتی ہے؟ لمن کان لہ قلب، اور دل والے کو نصیحت ملتی ہے۔ دل لگاؤ تو صحیح ادھر، وہ دل لگانا ایک معنی ہوتا ہے، دل لگانا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ ہر پڑھنے والے کو، ہر سننے والے کو ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن نصیحت نہیں ملتی ہے، یہاں دل لگانا پڑتا ہے۔ او القى السمع، یا پھر اس کو سیکھنے کے لیے کان دھرنے پڑتے ہیں۔ وہو شہید، اور حاضر باش ہونا پڑتا ہے، اور ذہن کو حاضر رکھنا پڑتا ہے۔
میں بلا مبالغہ اگر کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا، اس میں اب کیا عاجزی، میں مسلمان ہوں، اس میں میں کیا عاجزی کروں، مسلمان ہوں بس مسلمان ہوں، اب میں کہوں نہیں جی میں کہاں مسلمان ہوں، بھائی جو ہے تو وہ تو ہے، آپ مومن ہو، اب اس میں کیا عاجزی، اور نہیں جی میں کہاں مومن ہوں، مومن ہوں نا، تو ایسے ہی آپ نے نماز پڑھی ہے، اس میں کیا عاجزی، کوئی جی ہم نے کہاں نماز پڑھی ہے، جی پڑھی ہے، ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی شان کے لائق نہیں پڑھی ہے، بس ایسے ہی میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ دلوں کو حاضر کرنا پڑتا ہے، سماعتوں کو لگانا پڑتا ہے، سفر طے کرنا پڑتا ہے، شہید کا ایک معنی ہے ذہن کو حاضر کرنا پڑتا ہے، اور شہید کا ایک معنی یہ بھی تو ہے شہادت دینی پڑتی ہے، موقع پر پہنچنا پڑتا ہے، شہادت شہید شاہد موقع پر پہنچنا پڑتا ہے، تو بلا مبالغہ جیسے کہ اس مجلس میں آنے والے کو ہر ایک کو اللہ نے یہ سعادت دی تو ہوئی ہے، اس نے دل بھی لگایا ہے، اس نے سماعت بھی لگائی ہے، اس نے حاضری بھی دی ہے، ہاں ایسا جو بھی ہوگا وہ میں ہوں گا تو میں، آپ ہوگے تو آپ، قرآن کہتے ہیں کہ ان فی ذلک لذکریٰ، نصیحت کا دروازہ تو کھلے گا، اس نے آخر ہمارے راستے کی جستجو کی ہے، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستوں میں جستجو کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے کچھ ہیں راستے جو کھول دیتے ہیں، وہ کئی راستے ہیں، وہ کئی راستے ہیں، وہ آگاہی کے راستے بھی ہیں، وہ علم لدنی کے راستے بھی ہیں، وہ تو خیر بہت ہی اونچے راستے ہوتے ہیں، وہ عطائے الہی کے راستے بھی ہوتے ہیں، وہ مدد الہی کے راستے بھی ہوتے ہیں، آپ اس راستے پر چلے، میں اس راستے پر اللہ نے مجھے ڈال دیا کہ جن راہوں کے اندر کہیں نہ کہیں دیکھو تو اللہ کی مدد اتری ہوتی ہے، کہیں دیکھو تو اللہ کی طرف سے رحمت اتری ہوتی ہے، کہیں دیکھو تو ثواب اترا ہوتا ہے، کہیں اس راستے میں سفر کرنے والے مسافر کو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال دیتا ہے، یہ نعمت اس پر نچھاور کی جا رہی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ عنوان آپ سمجھے ہیں، یہ کمال ہے، لیکن یہ اتنا کمال نہیں ہے کہ ہم کہیں جی میں نے روزانہ 2 سپارے تلاوت کرتا ہوں، کمال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اس سے کہیں کمال، ایک بندہ 100 تولے چاندی اکٹھی کر لیتا ہے، وہ فائدہ ہے، غلط نہیں ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے میں نے 100 تولے سونا اکٹھا کیا ہے، ہاں جی اس کا فائدہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ مجھے دنیا کی باتیں کہنی پڑ جاتی ہیں، بات کو مقصد کو جلدی ذہن میں اتارنے کے لیے تلاوت کرنا بھی بڑا عمدہ عنوان ہے قرآن حکیم کا، لیکن ٹائم دینا، سمجھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، کان لگانا، دل دینا قرآن کو، اصل عنوان تو یہ ہے کہ دل دینا قرآن کو، بندہ محسوس کرے یار میں اس بار جا نہیں سکا، خالی سا ہے، کچھ کمی سی ہے، یار وہ سماعتوں سے اندر وہ جو نور ٹکراتا تھا اللہ کے کلمات کا، وہ سماعتیں پیاسی سی ہیں، دل کی دھڑکنوں کے اندر وہ کھچ اور کشش سی باقی ہے، ادھورا محسوس کرتا ہوں، بالکل ایسے جیسے صبح ناشتہ کرو اور شام تک درمیان میں کچھ کھانے کو نہ ملے، بندہ کہتا ہو کچھ طلب ہے، کچھ کھچ ہے، اگر کہیں یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وہ نصیحت والا بندہ ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یہ بات یاد رکھ لیجئے، قرآن پڑھنے والا اور سمجھنے والا اللہ اس کو بڑے انعامات میں سے اور بڑے تحفوں میں سے جو یہ تحفہ دیتا ہے، کیا کم ہوتا ہے کہ بندہ اندر باہر سے ذاکر ہو جاتا ہے، جو یہ تحفہ دیتا ہے کیا یہ کم ہوتا ہے؟ اگر باقی لوگ فکر اور شعور اور علم کی 10ویں سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے یہ 10ویں نہیں، یہ 20ویں نہیں، یہ 1000ویں منزل پر کھڑا ہو کر کے اللہ اسے وہ عروج عطا فرماتا ہے۔ تبھی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا تھا کہ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بڑی ہی دور زمانے کی حدیث مجھے کہیں یاد آ گئی، بڑے زمانے پہلے شاید میں نے کبھی کہی تھی، میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوں اور تم سب میری طرف چل رہے ہو، راستے میں ادھر کئی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں دعوت دیں گی اور وہ گمراہی والی چیزیں ہوں گی، خبردار نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، تمہیں جہاں دور سے اپنے محمد نظر آ رہے ہیں، سفر طے کرتے کرتے وہاں پہنچ جانا، اللہ تمہیں ایمان کی معراج عطا فرما دے گا۔ تو میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بندے کو زندگی کی سمجھ آ جائے۔ یقین جان لیجئے کہ آپ زندگی میں کئی کام ایسے کرتے ہیں کیونکہ سارے کر رہے ہیں اس لیے آپ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ کام کیوں کیے جاتے ہیں۔ اگر میں اس وقت ان کاموں کی فہرست آپ کے سامنے لاؤں گا، کلاس روم کے اندر تو ہم ہر چوتھے دن ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ہماری قوم ہے کیونکہ سارے کر رہے ہیں تو یہ کام اس لیے کرتے چلے جا رہے ہیں، پتہ ان کو نہیں کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، اس کام کا مقصد کیا ہے، اس کام میں میں اگر تازہ ترین ایک دم سے ذہن میں زبردستی گھس جانے والی مثال کہہ دوں تو مجھے ایک صاحب آئے دعوت دینے کے لیے آئے، ولیمے کی دعوت ہے، میں کہ یار میں دیکھوں گا کہ میں فارغ ہوں یا نہیں، وہ کہیں میں آپ کو 3 بجے فون کر دوں گا کہ آپ آ جائیں۔ استاد یہ آج کل ماحول یہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کب کھانا کھولو گے؟ 3 بجے 4 بجے، تو کہتے ہیں نہیں یہ سب جھوٹ ہے، بتاؤ کتنے بجے آؤ گے؟ تو ہماری قوم دیکھی وقت
وقت برباد کرتی چلی جا رہی ہے. عہد کوئی شے ہی نہیں ہے, وعدہ کوئی شے ہی نہیں ہے, پنکچوئلٹی کوئی شے ہی نہیں ہے, وقت کوئی شے ہی نہیں ہے. اب یہ کرتے چلے جا رہے ہو, وقت ضائع کرتے چلے جا رہے ہو, لیکن شعور نہیں ہے کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں, حالانکہ بہت بڑا نقصان اپنا کر رہے ہو. وہ لوگ جن کو جمعے پر اور مسجد میں آ کر 10 منٹ بیٹھنا اضافی نصیب نہیں ہوتا ہے, لیکن وہی میں کہتا ہوں کہ ولیمے کی کرسی پر 1.5-2 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں. قوم کرتی چلی جا رہی ہے, لیکن شعور نہیں ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں. دیکھو دیکھی بہت سارا نقصان کرتے چلے جا رہے ہو. ایسی اور ڈھیروں مثالیں ہیں کہ ہماری قوم کے کتنے لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کیا کم نعمت ہے کہ بندے کو سمجھ آ جائے میں نے اپنا وقت کہاں لگانا ہے, کہاں نہیں لگانا ہے, میں نے کہاں جانا ہے, مجھے کہاں نہیں جانا ہے, مجھے کس سے ملنا ہے, مجھے کس سے نہیں ملنا ہے. یہ صرف واعظانہ بیان نہیں ہے, اس کے پیچھے حدیثیں ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے سمجھا دیا ہے کہاں جانا کہاں نہ جانا, کس سے ملنا کس سے نہ ملنا, اور کب جانا کب نہ جانا, کب کرنا کب نہ کرنا. اس کے پیچھے حدیثیں ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرما دی ہوئی ہے, آیے تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ دستک لیتے جاؤ, میں دستک دیتا چلا جاتا ہوں, اور کبھی قرآن پاک دستک دیتا ہے تو میں اپنے دل میں دستک لیتا چلا جاتا ہوں. آگے بڑھ جاتے ہیں. ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے آسمانوں کو پیدا کر دیا اور زمین کو پیدا کر دیا, وما بینہما, اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہم نے اس سب کو پیدا کر دیا, لیکن 6 دنوں کے اندر پیدا کر دیا. پرانا بیان ہو چکا ہے لیکن ذہن میں تازگی کے لیے بیان کر دیتا ہوں. 6 دنوں کے اندر پیدا کر دیا. کیا 6 دن لگانا ضروری تھے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اس 5 دنوں کے اندر پیدا نہیں فرما سکتا تھا؟ کیا 4 دنوں کے اندر پیدا نہیں فرما سکتا تھا؟ کیا 3 دنوں کے اندر 1 دن میں پیدا نہیں فرما سکتا تھا؟ مولا کائنات نے کہا نہیں, بات یہ نہیں ہے. ہماری قدرت کا عالم تو یہ ہے, صرف کن کہیں تو شے تیار ہو جاؤ. قرآن حکیم کا بیان ہمارے سامنے ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہم جب کن کہتے ہیں تو بس وہ شے تیار ہو جاتی ہے. ہم چاہتے تو کن کہتے 7 زمین اور 7 آسمان تیار ہو جاتے. میں نے کہا ہے تو اس آیت پر ایسے ہی تھوڑی دیر کے رکا ہوا تھا, دماغ ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہ کیا ملتی جلتی آیت کوئی اور رب کائنات نے ارشاد فرمائی ہے. یہاں تو صرف تخلیق کا حوالہ ہے. ایک اور آیت مجھے مل گئی, اس میں مولا کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ایک دم سے ختم کر دے اور اگلے ہی پلوں میں ایک نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے لیے مشکل تو کوئی نہیں ہے. اللہ چاہے تو پلوں میں یہ ساری کائنات فنا کر دے, اگلے ہی پل میں یہ ساری پلوں میں شاید زیادہ بول دیا, ایک پل میں ساری فنا کر دے اور اگلے پل میں اس طرح کی کئی کائناتیں پیدا کر دے. یہ اس کی عین قدرت کاملہ کا میں شامل ہے. لیکن مولا کائنات نے جو 6 دن لگائے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں, سب ائمہ تفسیر نے کہا کہ 6 دن لگانے یہ اس کی قدرت کا اظہار نہیں, یہ اس کی حکمت کا بیان ہے. وہ چاہے تو پلوں میں سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں تھا. اس نے قوم انسانوں کو بتانا تھا, انسانوں کو سمجھانا تھا کہ جو کام ٹھہراؤ کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کی پختگی زیادہ ہوتی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ اسی عنوان کا کہیں فارسی انہوں نے کہا گلستان کے اندر کہ دیکھو بطخ کا بچہ انڈے سے نکلا ساتھ ہی پانی میں تیرنا شروع کر دیا, جیسے اس کی ماں جیتی ہے اس نے جینا شروع کر دیا. مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا ساتھ ہی اس نے دانہ دنکا چگنا شروع کر دیا, جیسے ان کی زندگی ہوتی ہے ویسے اس نے جینا شروع کر دیا. انسانوں کا بچہ یہ پیدا ہوا ایک دم سے اس نے انسانوں والی زندگی نہیں, بس سانس ہی لے رہا ہے. باقی پڑا ہوا ہے جہاں پڑا ہوا ہے, ماں کھلاتی ہے, ماں پلاتی ہے, ماں سکھاتی ہے, باپ سکھاتا ہے, پھر استاد سکھاتا ہے, تو جا کر کہیں نظر آتا ہے کہ انسان ایسا ہوتا ہے. پھر اس کو اپنی زندگی سمجھ آتی ہے. تو بطخوں مرغیوں کے بچے انڈوں سے نکلتے ہی اپنی والی زندگی جو ان کی ہے اور پھر آخر تک وہی چلتی ہے, اس میں ترقی نہیں ہوتی ہے. بطخ نے مرتے دم تک پانی میں تیار نہیں ہوتا ہے, اور مرغیوں کے بچے نے آخر سانس تک انہوں نے دانا ہی تو چگنا ہوتا ہے. جو ان کی انتہائی زندگی ہوتی ہے پلوں میں جان گئے, اور انسان کی جو عروج والی زندگی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اولے 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 بہت سفر طے کرنا پڑتا ہے, بڑے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں. سادہ جو نقطہ دیتے ہیں اور نتیجہ وہ فرماتے ہیں جو ایک دم سے پیدا ہوا, ایک دم سے زندگی کے عروج پر جا پہنچا, اس نے کوئی کمال بھی تو سر انجام نہیں دیا ہے. اور جو پیدا ہوا آہستہ آہستہ عروج پر پہنچا, سارے کمالات انہی کے حصے میں تو رب کائنات نے آئے ہیں. رب کائنات نے ساری ترقیاں انہی کو تو
تو عطا فرمائی ہیں. بس یہ ایک حکمت کا نظام ہے کہ کام کو ہولے 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 کرنا، اس میں بڑی دانائی ہے، بڑی حکمت ہے، سوچ و بچار ہے. بندہ اچھے اور برے، خیر اور شر سے ممتاز ہو ہا کر بچ بچا کر نکل جاتا ہے. اور ایک آپ کہتے نہیں ہو ایک دم سے امیر ہونے کے خواب دیکھنا بندے کو مہنگا پڑ جاتا ہے. اور بھیا محنت کرو، طلب کرو، ایمانداری برتو، جو رزق کمانے کے وسائل رب کائنات نے دیے ہیں ان راہوں پر چلو، آہستہ آہستہ ہو جاؤ. تو کہتے ہیں یہ خاندانی نواب ہے. اور اگر ایک دم سے دولت آ بھی جائے، کہیں سے پھوٹ ہی پڑے کوئی چشمہ، تو آپ تانا مار دیتے ہو لگتا ہے نواں نواں امیر ہوا ہے. تو یہ ایک دم سے کمال نہیں ملا کرتے. اقبال کو یہی تو ٹیچر نے کہا تھا جب وہ ایک بار کہیں ہو گیا لیٹ آئے، تو ڈاکٹر نے استاد صاحب نے کہا اقبال لیٹ آئے ہو؟ کہا حضور اقبال ہمیشہ لیٹ ہی آتا ہے. وہ اپنا حوالہ نہیں دے رہے تھے، وہ منصب کا حوالہ دے رہے تھے. اقبال ہمیشہ لیٹ ہی آتا ہے. کون ایسا ہوا ہے جو ایک دم سے نبی بھی ہو؟ حالانکہ نبی اپنے اللہ کی فضل سے کمال کی دولتیں سمیٹ کر آتے ہیں، وہ عروج اور کمال کے شہر یار ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی 40 سال گزارنے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہو جی ہم اللہ کے نبی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، آیت کا آخری جملہ جو ہے وہ پہلے نہیں آیا کبھی. یہ 6 دن میں پیدا کرنا، 7ویں دن 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا حوالہ پہلے بھی آیا ہے، پہلے کئی سپاروں میں آیا. لیکن یہ نہیں ہے وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ کوئی نہیں ہوئی تھی. یہ جملہ ساتھ کیا ہے، ہمیں تھکاوٹ کوئی نہیں ہوئی تھی. اصل میں یہودی جو تھے انہوں نے قرآن تو سنتے تو تھے، مسلمانوں کا میل ملاپ کہیں نہ کہیں رہتا. وہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہوا تھا، تورات میں بھی یہ حوالے تھے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں کے اندر پیدا کر دیا. تو کہنے لگے 7واں دن جو تھا نا، اصل میں 6 دن اللہ نے خوب محنت کی، مشقت کی، تو مشکل ہوگی اس کے لیے، تھکاوٹ ہوگی. 7ویں دن اس نے آرام کیا تھا. لہذا ہم بھی 6 دن محنت کریں گے، 7ویں دن ہم چھٹی کریں گے، آرام کریں گے. یہودیوں نے سیٹرڈے اپنا اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ اتوار کو رب کائنات نے، سنڈے کو رب کائنات نے کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا. جمعۃ المبارک اینڈ ہوا تو ساتھ ہی کائنات مکمل ہو گئی، پیچھے بچ گیا سیٹرڈے. تو اس نے کہا کہ اللہ نے بھی آرام کیا، ہم بھی آرام کریں گے. وہ اللہ بھی تھک گیا تھا، لہذا ہم بھی 6 دن کام کر کر کے تھکے ہوتے ہیں، تو ہم بھی اسی دن کو اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں. اچھا جی، تو رب کائنات نے کہا جھوٹ بولتے ہیں وما مسنا من لغوب، ہمیں تو تھکاوٹ ہوئی نہیں تھی. یہ جملہ اصل میں ان کے اس قول کا رد کرنے کے لیے ہے. ایسے ہی لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں تھکاوٹ ہو گئی تھی، ہمیں تو تھکاوٹ ہوئی نہیں تھی. بلکہ لقب کا معنی میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے کچھ اور ہی کر دیا. وہ کہنے لگے ہمیں تو محنت اٹھانی ہی نہیں پڑی تھی، ہمیں تو مشقت ہوئی نہیں تھی. تھکاوٹ اسے ہوتی جو محنت سے گزرے، ہمیں تو محنت نہیں کرنی پڑی تھی. ہم نے کوئی مزدور لگائے تھے کیا؟ ہم خود کوئی یہ پہاڑ اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھتے رہے تھے کیا؟ چٹانوں کا ڈھیر ہم لگاتے رہے تھے؟ ہم نے تو کن ہی کہنا تھا، سارے کام ہو جانے تھے اور کن ہی پر تو چلتے رہے. ہم نے محنت ہی نہیں اٹھائی ہے، ہم نے مشقت ہی نہیں اٹھائی ہے. ہمیں کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ محنت کرتے، مشقت کرتے، تھکاوٹ آ جاتی تو 6 دن ہم 7ویں دن جا کر ہم آرام کرنے لگ جاتے. البتہ رسول پاک علیہ السلام نے یہود کے اس 6 دن کو سامنے رکھتے ہوئے اور عیسائیوں نے سنڈے لے لیا کہ ہم اس میں آرام کیا کریں گے، کیونکہ کلیشز تو تھے آپس میں. انہوں نے کہا کہ اچھا یہودی ہفتے والے دن آرام کرتے ہیں، ہم اتوار کو آرام کریں گے اور اللہ کریں گے، فارغ ہوں گے، محنت نہیں کریں گے، کاروبار پر نہیں جائیں گے. رسول پاک علیہ السلام نے کہا مولا ایک ہفتے والے دن تجھے یاد کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، ایک اتوار والے دن تجھے یاد کرتے ہیں، مولا ہمیں بھی کوئی دن عطا فرما دے. تو یہ جو آج کل آنے والا دن ہے جس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، اس کا پہلے نام ہوتا تھا یوم العروبہ. تو یوم العروبہ اس کا نام تھا، عربوں کا دن، یوم العرب، یوم العروبہ، عربوں کا دن. تو رب کائنات نے کہ محبوب آپ کو بھی ہم دن دے دیتے ہیں، پر ان دونوں کے بعد میں نہیں دیں گے، آپ کو ان سے پیچھے نہیں کریں گے، ہم آپ کو ان سے پہلے دن عطا فرما دیں گے. تو جمعہ کا جو دن ہے رسول پاک علیہ السلام کو مانگ کر کے رب کائنات نے عطا کیا تاکہ اس میں ہم اکٹھے ہوں، بیٹھیں، اللہ کریں، اللہ کو یاد کریں، دعائیں کریں، اللہ کی نعمتیں سمیٹیں. اسی لیے جمعے کا دن کو حضور نے سید الایام قرار دے دیا. جمعہ میں جو کچھ ہو جاتا ہے، نہ ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ کسی دن ہوتا ہی نہیں ہے. خطبہ ڈال دیا، فرضوں کو 2 کر دیا، رسول اللہ کی باتیں زیادہ سنی جائیں، فرضوں کو 2 کر دیا، سنتوں کو زیادہ کر دیا، اٹیچمنٹ رسول اللہ سے زیادہ ہو جائے، درود و سلام کو زیادہ کر دیا، قبرستان میں آنے جانے کا اندیا دے دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو ہمارا آج کا مسلمان آپ سمجھ لیں کہ ہم رسول اللہ کے مانگے ہوئے دن کو بھی ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں. خیر، یہ مختصر سی دعوت کہنے کے بعد واپس آئیے. میں عرض کر رہا تھا رب کائنات نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ
ایک مفسر مجھے ایسے بھی ملے، انہوں نے استنباط کیا اس آیت کے اوپر جو حدیث ہے، حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے استنباط کیا ویسے انسانی زندگی میں ہفتے میں ایک بار کوئی آرام کا دن ہونا چاہیے، یہ ساتوں کے ساتوں دن نہ پڑھنا چاہیے، یہ تعلیمی جو نظم و ضبط ہے ساتوں کے ساتوں دن نہ کاروبار کرنا چاہیے، ساتوں کے ساتوں دن نہ زراعت کرنی چاہیے، کوئی ایک دن ہونا چاہیے بندہ جس میں ریلیکس ہو جائے، بندہ جس میں اپنی اللہ سے کوئی رحمت لین دین کی بات کر لے، بندہ جس میں اپنے آپ کو فریش محسوس کرے، ایک دن ہونا چاہیے۔ اور ایمان والو رب کائنات نے ہمیں جمعے کا بابرکت دن عطا فرمایا ہوا ہے، کیا اس کی برکات میں سے کیا یہ کم برکات ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے کا دن پائے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے مانگے کہ جمعے کے دن ایک لحظہ ایسا بھی آتا ہے جس میں رب کائنات 6 لاکھ بندوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ جمعے کے دن کی برکات ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا اعلان کر رکھا ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں، فاصبر علی ما یقولون، فاصبر علی ما یقولون۔ طلباء کو روزانہ سمجھاتا ہوں، ہر آئے دن سمجھاتا ہوں کہ جس دور سے ہم گزر گزر رہے ہیں اس دور کے محراب نشین فتنے بہت زیادہ ہیں، لیکن چلو آنے والے دور سے پھر بھی کم ہے۔ جب میں نے پڑھا تھا تو اس وقت آج کے 40 فتنے ایسے ہیں جن کا نشان ہی نہیں ہوتا تھا، جن کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ اچھے ماحول تھے، اچھے انسان تھے، اچھی سوچیں تھیں، اچھے افکار تھے، اچھے نظریات تھے۔ تو بچوں آنے والے دن اور شدید سے شدید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو آنے والے دن کے شدید فتنوں کی بارش میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آج اچھا پڑھ جاؤ، اچھا لکھ جاؤ، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ جتنا بھی اچھے ہو، جتنے مضبوط ہو جاؤ، نبیوں سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہو سکتے، نبیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، صحابہ سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہو سکتے، ان سے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہو، تو پھر یاد رکھنا کہ اگر وہاں تانے بھی چلتے ہیں، تہمتیں بھی چلتی ہیں، بظاہر کوئی ذلیل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، باہر کوئی بندے گرانے کا اہتمام بھی کرتا ہے، تو یہ نبیوں کی پاک ذاتوں کے ساتھ تاریخ انبیاء اس بات پر گواہ ہے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ ذلیل کرنے والوں کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوائی کا داغ ڈالنے والوں کو اللہ رسوا کر دیتا ہے۔ مکر اللہ کا معنی یہی تو ہے، ومکروا ومکر اللہ۔ اچھا جو میں یہ اس سے بے قراری والے جملے بول رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں؟ یہ صرف نبیوں کا معاملہ نہیں ہے، جو نبیوں کی راہ پر ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں ہم انبیاء کی جماعت کو دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی تکلیفیں اتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لہذا کہیں نہ کہیں آپ بھی اس صف میں ہو صحیح، کہیں نہ کہیں میں بھی غریب پچھلی صفوں میں کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں صحیح، کہ یہ کہنے والے کہیں گے، تنگ کرنے والے تنگ کریں گے، ایسے موقع پر اعلان یاد رکھنا ہوتا ہے، فاصبر علی ما یقولون۔ محبوب جو کہنے والے ہیں کہتے رہیں، کہنے دیں، آپ صبر کریں، آپ صبر کے ساتھ وقت گزار لیں۔ فاصبر علی ما یقولون۔ اچھا مولا ہم صبر کرتے ہیں، ان کو جواب بھی نہیں دینا، یہ بڑی بات ہے رسول اللہ کی تعلیمات میں سے، تم نے ستانا نہیں، کوئی تمہیں ستائے تو جواب بھی نہ دینا۔ یہ بڑی، میں کہتا ہوں، خودداری والی زندگی ہے، بڑی بے نیازانہ زندگی ہے۔ گالیاں دینے والے امام علی کو گالی دے رہے ہیں اور امام زین العابدین کے سامنے دے رہے ہیں، آپ خاموشی سے قدم اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ تنگ آ کر کہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کے بابا جان کو گالی دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن تو اپنے ظرف کے مطابق چل رہا ہے، میں اپنے ظرف کے مطابق چل رہا ہوں۔ تمہارا تربیت کا انداز اپنا ہے جو تمہاری باتوں سے محسوس ہو رہا ہے، اور ہماری تربیت کا انداز اپنا ہے جو ہمارے رویوں سے محسوس ہو رہا ہے۔ یہ صبر کے ساتھ چلنا یہ اولیاء کی شان ہے، صبر کے ساتھ چلنا تابعین کی شان ہے، صبر کے ساتھ چلنا صحابہ کی شان ہے، صبر کے ساتھ چلنا انبیاء کی شان ہے، اور صبر کے ساتھ چلنا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کی شان ہے۔ فاصبر علی ما یقولون۔ ورنہ بات پر کئی بار دل کرچی ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، اور کوئی ہنگامہ بپا کرنے کو کئی بار انسان کے اندر کا انسان بولتا ہے، جوش ابھلتا ہے، لیکن کیا کرے، قرآن کہتا ہے فاصبر، محراب میں بیٹھے ہو تو محراب والے نبی کی تابعداری میں رہنا ہوگا، صبر کرنا ہے، ٹھنڈے دل سے، تحمل سے، متحمل رہ کر اور دب کر۔ میں آج اپنے بچوں کو جناب علی کا یہ قول مبارک سنا رہا تھا، آپ بہت زیادہ بیٹھا کرتے تھے زمین پر۔ کسی نے پوچھا جب دیکھو زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، کہا کہ ویسے اللہ نے علی کو بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں، لیکن علی سمجھتے ہیں کہ زمین پر بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، زمین کے بعد کہاں جاؤ گے، کہاں گرو گے؟ زمین پر بیٹھنے والا گرتا نہیں ہے، لیکن جو جتنا اونچا ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے گرنے کے امکانات اور چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عاجزی جان ہے اللہ کی محبت کی، اور عجز جان ہے اللہ کی محبت کی، صبر
جان ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اور تسبیح بیان کیجئے اللہ کی حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. تسبیحات کریں سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. ومن اللیل رات کو بھی. فسبح وادبار السجود اور سجدوں کے بعد بھی. دو طرح کے مضمون ہیں جو اس آیت میں بیان کیے. سجدوں کے بعد بھی یہ تو وہی تسبیحات ہوگی جو آپ کو پتہ ہے نماز کے بعد جو 33 بار پڑھتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ تو وہی ہوگی. وادبار السجود سجدوں کے بعد. اب میں دیکھو ایک ہی تفصیل لا رہا ہوں سامنے, آج میں ساری تفصیلیں نہیں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ وقت میں رہتے ہوئے کچھ تو لے جاؤ. سجدوں کے بعد نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھ کر جانا. ایک تو اس میں یہ اشارہ ہوا اور دوسرا اس میں یہ بھی اشارہ ہے. 5 نمازوں کا اشارہ رب کائنات نے ارشاد کیا. دیکھو کئی بار قرآن ایک بات کہتا ہے لیکن وہ بات جتنی کہی جا رہی ہوتی ہے اتنی نہیں ہوتی, اس سے زیادہ ہوتی ہے. مثلا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو کیا سمجھ لے کہ رکوع کر کے واپس آ جاؤ, نہ قیام کرنا ہے, نہ تشہد پڑھنا ہے, نہ سجدہ کرنا ہے, نہ کچھ اور کرنا ہے. کبھی آپ نے یہ معنی سمجھا ہے کہ رب کائنات رکوع ہی کہا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع میں شامل ہو جاؤ جماعت کے ساتھ, پھر رکوع جو ہی ختم ہو تو بھاگ جاؤ واپس. اور کہا رکوع ہے, نماز پوری مراد ہے. رب کائنات نے کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. تو کیا آپ نے سمجھا کہ صرف سجدہ کرو اور بھاگ جاؤ باقی کوئی نماز نہیں ہے؟ نہیں, اصل میں قرآن پاک کا قرآن انسان کے لہجوں میں قریب ہو کر بات کرتا ہے. یہ میں ایک بار نہیں کئی بار آپ کو سمجھا چکا ہوں. آپ بھی کئی بار دکان چھوڑ کر نماز پڑھنے جاتے ہو اور بابا جی کدھر, اور یار 2 سجدے دے یار, اور 2 رکعتیں پڑھیں یار. نہ تو 2 سجدے مراد ہوتے ہیں نہ ہی 2 رکعتیں. بھائی پوری نماز مراد ہوتی ہے. جو ظہر کے ٹائم جاتے ہو پوری نماز پڑھ کے آتے ہو, 2 رکعتیں کہہ کر گئے تھے آپ تو. اچھا پتر بیٹھ ذرا میں 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں. کبھی بھی آپ 2 رکعتیں پڑھ کر نہیں 12 پوری کر کے ہی آتے ہو. ذرا میں 2 سجدے دے آؤں, یہ کبھی بھی آپ 2 سجدے دے کر نہیں آتے ہو, پوری نماز پڑھتے ہو. تو مولا کائنات کا انسانوں کا یہ ماحول ہے, یہ کم چیز بول کر پوری مراد لیتے ہیں, کم بول کر کے پوری. ہاں جی آپ کدھر 2 گرام آ رہی ہیں, یہ 2 گرام, یہ 2 لقمے تھوڑے لیتے ہو جناب, ٹھیک ٹھاک کھانا کھا کر مکمل آتے ہو, اب 2 لقمے صرف کہاں لیتے ہو. تو بولا جاتا ہے کم مراد ہوتا ہے زیادہ. اس انداز میں اگر سمجھے تو مولا کائنات نے کہا سبح تسبیح پڑھو. تسبیح یعنی کہو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم. مولا صرف تسبیح پڑھنے کا نہیں کہا, تسبیح پڑھنی پوری نماز ہی ہے. جیسے کہ کہا رکوع تھا مراد پوری ہی نماز تھی, کہا سجدہ تھا نماز پوری ہی مراد تھی. ایسے ہی رب کائنات نے کہا وسبح فسبح. سلطان العارفین کیا فرماتے ہیں کبھی کبھی بس پھیرے ہی ڈالے, ملا تو کچھ نہیں ہے, بس پھیرے ہی ہیں کعبے کے. تو کیا صرف جو حج کرنے جاتا ہے صرف پھیرے ہی ڈالتا ہے یا اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ ساتھ ملایا جاتا ہے؟ ہاں جی بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن جز کا حوالہ دے کر کے تو کل مراد لے لی جاتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ, مجھے حدیث کے الفاظ مسلسل اب یاد آنا شروع ہو گئے اب, لیکن میں مسلسل بولوں گا نہیں, ایک بول دیتا ہوں. یہ جو ہے نا یہ بندہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ہاں یہ پائے گا تو کیا اس کو صرف خوشبو ہی ملنی ہے یا پوری جنت ہی ملنی ہے؟ ملنی حالانکہ پوری جنت ہوتی ہے, لیکن کہا جاتا ہے یہ خوشبو پائے گا جنت کی, جنت کی خوشبو پائے گا. تو خوشبو استعارہ ہوتا ہے, جنت پوری جو اس کے حصے کی ہے ملنے کا, اور اس کو تو خوشبو بھی نہیں ملنی یعنی اس کو جنت بھی نہیں ملنی ہے. یہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. آپ تیزی کے ساتھ سمجھو. مولا کائنات نے کہا کہ سورج نکلنے سے پہلے تسبیح پڑھ لیا کرو. تو سورج نکلنے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ فجر. اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی پڑھ لیا کرو. وہ کون سی ہوتی ہے؟ عصر. بالکل یہی الفاظ رسول پاک علیہ السلام نے ایک دن استعمال فرمائے تھے کہ وہ بندہ کبھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا. لن یلج النار لن یلج النار, وہ بندہ کبھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھتا ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھتا ہے, وہ کبھی داخل نہیں ہوگا دوزخ میں. اور خود اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ باقی 3 نہیں پڑھنی ہوتی, باقی 3 بھی پڑھنی ہوتی ہے, لیکن ان 2 وقتوں کا حوالہ تمہارے نبی اس لیے دے رہے ہیں کہ ان 2 وقتوں میں فرشتوں کی بڑی خاص حاضری ہوتی ہے. اور میں آپ کو اب وہ دوسرا سپارہ تھا جب میں نے کہا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, ساری نمازیں پڑھنا پر درمیان والی خاص کر کے پڑھنا, وہ دوسرا سپارہ تھا. اب 26واں سپارہ ختم ہونے کو آ رہا ہے, بڑی پرانی بات ہو گئی, 2 منٹوں میں آپ کو تازہ کر دیتا ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت نماز لازمی پڑھو, باقی بھی پڑھو لیکن یہ خاص کر کے پڑھو. حضور خاص وجہ میں ہاں رات بھر کے فرشتے جو اس وقت ڈیوٹی دے رہے ہیں انہوں نے آخر واپس جانا ہوتا ہے اور یہ فجر کے ٹائم واپس جاتے ہیں. دن بھر کی ڈیوٹیاں دینے کے لیے فرشتے فجر کے ٹائم آتے ہیں, انہوں نے عصر کے ٹائم جانا ہوتا ہے. تو لہذا جب فجر کے ٹائم فرشتے آئیں تو جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, عصر کے ٹائم جائیں تو جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو عصر کے وقت آئیں
وہ دیکھتے ہیں نماز پڑھنے والے پڑھ رہے تھے، اور جو فجر کے وقت جائیں وہ پھر دیکھتے ہیں کہ پڑھنے والے پڑھ رہے تھے۔ جب وہ ادھر پہنچتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو رب کائنات پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تم نے، کیا کی میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کہتے مولا واہ تیرے بندوں کے بھی کیا بات ہے، گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اصل والے بھی کہتے ہیں مولا گئے تھے تب بھی نماز میں تھے، آئے تھے تب بھی نماز میں تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ وجہ ہے جو ان دو نمازوں میں خاص کر کے آتا ہے جبکہ شفٹیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو نکاح نبوت دیکھ رہی ہے، جس کے حق میں فرشتے گواہی دیں وہ بندہ کبھی دوزخ میں نہیں جاتا ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن اللیل، اور رات والی بھی پڑھ لینا، اندھیرے والی جو نمازیں ہیں، مغرب بھی اسی میں آ گئی، عشاء بھی اسی میں آ گئی، اور فجر بھی اسی میں آ گئی، یہ اندھیرے والی نمازیں گویا کہ رات کے ساتھ ان کو تعبیر کر دیا۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیوں آن جگاوے۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ ترین مقام تو تہجد کا ہے، لیکن کم از کم فجر تو مراد ہے نا، کم از کم فجر تو مراد ہے۔ اچھا جناب عالی، اس کے بعد کیا وادبار السجود، سجدوں کے بعد بھی تسبیحیں پڑھنا۔ میں بس زیادہ تو نہیں لیکن ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ سجدوں کے بعد بھی پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد خاص کر کے، ویسے 33 34 کا نظم و ضبط ہمیں معلوم ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر ہمیں معلوم ہے، وہ تو حضور نے فرمایا۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد خاص کر کے اگر ہو سکے تو 100 بار کہہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی حضور پڑھیں گے تو خاص، ہاں خاص، کیونکہ رب کائنات نے کہا جو ہے کہ صبح طلوع شمس سے پہلے تو جو 100 کو بار پڑھتا ہے نا، تو بس اللہ پاک نے مجھے بتا دیا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بھلے وہ سمندر کے اوپر پیدا ہونے والی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فجر آئے گی تو 100 بار کبھی عمل کریں، طلباء کو بھی یہی کہتا ہوں، خود بھی طالب علم، خود کو بھی یہی کہتا ہوں۔ بلکہ ایک حدیث آ رہی، میں تو تسبیح پکڑ کے شروع کرنے لگا تھا، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ اب میں نے وضو کرنا ہے تو بڑی مشکل سے ہی پہنچ پاؤں گا، لہٰذا میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ میں کہا اچھا یا اللہ تعالیٰ میں آ کر کروں گا، میں تیرے محبوب کے قول پر عمل آ کر کروں گا، میں وہ بھی آپ کو قول مبارک سنا دیتا ہوں۔ ویسے اس پر تو اللہ نے مجھے میرے بچوں کو بھی عمل نصیب کیا کہ جو بندہ جس دن سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ قرآن پاک میں دوہرے ہیں سبح بحمدہ، تسبیح بھی کرے اور حمد بھی کرے، اس لیے حضور نے بھی سب تسبیح اور حمد کو اکٹھا کرتے ہوئے کہا جس دن جو بندہ 100 بار یہ کلمات پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، جس دن یہ بندہ پڑھ لیتا ہے 100 بار، جس دن جب بھی اللہ پاک اس کے، پھر وہی بات ہے کہ یہ دونوں کلمات اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ پاک اس کے جھاگ سمندر کے برابر بھی، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ جن کلمات پر میرے دل میں رغبت ہوئی کہ یہ میں جا کر پڑھوں گا اور اللہ کرے میں جا کر پڑھوں، کہیں سو نہ جاؤں، وہ کلمات مبارکہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور بھائی یہ کوئی نئے نہیں ہیں، جو مسلمان تسبیح پڑھنے والے ہیں، یہ 100 بار کلمات پڑھنے کے بعد یہ کلمات ہر تسبیحوں کے آخر میں حضور نے پڑھنے کا حکم جاری فرمایا ہوا ہے۔ اگر نہیں پڑھتی ہو تو یاد کرو اس بات کو، 33 34 ہی نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں ساتھ یہ بھی پڑھنا کرنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ یہ ساتھ جوڑنے پر حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ برابر بھی ہوں گے تو معاف کر دیں گے۔ نہیں یاد تو کر لیں، عمل مکمل ایسے ہے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آخری کلمات میں نے پڑھے، اس پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر کسی نے یہی کلمات سارے کے سارے اٹھا کر 100 مرتبہ پڑھ لیے، اللہ اکبر، ویسے تو تسبیحات کے بعد ایک بار ہے نا، لیکن اگر یہی کسی نے اٹھا کر کے 100 مرتبہ پڑھ لیے تو اب کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ، ترجمہ کچھ اور ہے مضمون کچھ اور ہے، ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر دے گا۔ اچھا ایک غلام کا اجر کیا ہوتا ہے تاکہ آپ کو 10 کا سمجھ آئے؟ حضور فرماتے ہیں تم نے اس کا سر جب آزاد جو کر دیا، غلام آزاد کر دیا، تم نے اس کا سر آزاد کیا، بازو آزاد کیا، سینہ آزاد کیا، عضو آزاد کیا، تم نے اس کا سر آزاد کیا، اللہ نے تمہارا سر دوزخ سے آزاد کیا، تم نے اس کے بازو آزاد کیا، اللہ نے تمہارے بازو دوزخ سے آزاد کر دیے، اور کرتے کرتے تم نے اس کا سارا آزاد کیا، اللہ نے تمہیں سارا دوزخ سے آزاد کر دیا۔ اب معنی سمجھیں، حضور فرماتے ہیں جس دن یہ 100 مرتبہ یہی کلمات پڑھے نا، اللہ اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے جتنا اجر دیتا ہے، یعنی اللہ اسے 10 بار دوزخ سے آزاد کرنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، اللہ کے نام میں برکت ہی برکت ہے۔ اور خاص کر کے مہر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں تو پھر اتنا ہی نہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا اور 100 نیکیاں اس کے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے صرف 100 ہی،
بندہ ہے نا، صرف 100 ہی، میں کہتا ہوں سونے، یہ 10 روپے کے نوٹ ہوں یہ بھی 100 ہوں تو 100 ہی ہیں، 100 کے نوٹ ہوں 100 تو یہ بھی 100 ہی ہیں، اور اگر 1000 کے ہوں تو یہ بھی 100 ہی ہیں، اور اگر 5000 کے ہوں، اللہ کرے اس سے بڑا نوٹ نہ ہی ہو۔ یہ میں نے تباہی سے بچنے کی دعا کی ہے۔ جن کو کرنسیز کی سمجھ ہے ان کو پتہ ہے کہ اس سے اللہ کرے ہمارا نوٹ چھوٹے سے چھوٹا ہو جائے، 5000 کا ختم ہو کر 1000 والا ہو جائے، 1000 والا ختم ہو کر 500 والے پر ہم آ جائیں، یہ ترقی کی دعا ہے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تباہی کی دعا نہیں کر رہا، یہ کرنسی جتنی تگڑی ہوتی ہے اتنا ہیوی نوٹ جو ہے نا، یہ تو سارا قرضہ ہوتا ہے، ادھار ہوتا ہے، اس کا اتنا ہی ہیوی اور قرضہ۔ 1000 کا نوٹ آپ بڑے بڑے ملکوں میں چلے جائیں آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، تگڑی کرنسی کی نشانی ہوتی ہے۔ اچھا تو 5000 کا جو نوٹ ہے یہ بھی نوٹ ہی ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہو نا کہ کام حضور بڑی بڑی جزا بیان کر رہے ہوں اور ساتھ کہیں 100 نیکیاں، وہ 100 نیکیاں جیسے 10 کے 100 نوٹ ہو، اس طرح کی نہیں ہوتی، وہ جیسے کہ 100 تولے سونا جیسے کہ ہوتا ہے، عدد 100 کا ہے لیکن ویلیوز کی بہت بڑی ہو جاتی ہے، تو 100 نیکیاں اللہ ان کلمات پڑھنے والوں کو عطا کرتا ہے، اور 100 ہی اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اس دن شیطان شام تک، وہ بندہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے نا شام تک، یہ ویسے بتاتا ہے کہ پڑھنے ویسے صبح صبح چاہیے، یہ بتاتا ہے کہ پڑھنے ویسے صبح صبح چاہیے تاکہ شام تک یہ فیض بندے کو مل سکے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو پڑھنے والا اس سے افضل اس دن اور کون ہو سکتا ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت چونکہ ہمارا اختتام پذیر ہو رہا ہے، اسے میں نے اشاروں میں کئی حدیثیں آپ کو بتا دی ہیں، صرف شروع میں یہ نہیں کہا حضور نے فرمایا، حالانکہ کئی جملے میں ایسے بول چکا وہ حضور نے فرمائے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد گرامی ہے، رب کائنات نے ارشاد کیا، صدق اللہ مولانا العظیم۔